آج 3 بڑی اور انتہائی حساس خبریں۔ سب سے پہلے پاکستان کی سیاست میں ابتری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اپنے قائد سے ملاقات کی 8ویں ناکام کوشش۔ سہیل افریدی کو اڈیالہ جیل کے باہر روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا سخت ترین سوال، کیا حکام ایک صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں؟ اور حکام کو حتمی آپشن کی دھمکی دے دی۔ دوسری خبر، واشنگٹن میں دہشت گردی کا عمل۔ وائٹ ہاؤس سے صرف 2 بلاکس کے فاصلے پر نیشنل گارڈ کے 2 فوجی شدید زخمی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ آور کو غیر ملکی قرار دے کر افغانستان سے آئے افراد کا دوبارہ جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیا امریکہ میں نیا سیکیورٹی بحران جنم لے رہا ہے؟ تیسری خبر، ہانگ کانگ میں خونچ کا سانحہ۔ شہر کی تاریخ کی بدترین آگ، 55 سے زائد افراد ہلاک اور 279 لاپتہ۔ پولیس نے انتہائی غفلت کے شبہے میں تعمیراتی کمپنی کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ آگ بجھانے میں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ ان تینوں اہم خبروں کی مکمل تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AB نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ شیر۔ آئیے آج کی سب سے اہم داخلی خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر شدید سیاسی تناؤ۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو اپنے پارٹی سربراہ عمران خان سے ملاقات کی 8ویں کوشش میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس کی جانب سے عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی پر سخت رد عمل دیا اور کہا کہ ایک صوبے کے نمائندے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس ناکامی کے بعد وزیر اعلیٰ نے حکام کو کیا دھمکی دی۔ جمعرات کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید PTI کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اجازت ایک بار پھر نہیں دی گئی۔ یہ وزیر اعلیٰ کی اپنی پارٹی سربراہ سے ملاقات کی 8ویں ناکام کوشش تھی۔ اس سے قبل انہیں گزشتہ جمعے کو بھی جیل میں ملاقات سے روکا گیا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ افریدی نے اس صورتحال پر سخت افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود انہیں پارٹی کے سرپرست اعلیٰ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس معاملے پر چیف جسٹس کو خط بھی لکھا تھا، لیکن انہیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ آج کی صورتحال کی تفصیلات بتاتے ہوئے افریدی نے کہا کہ پولیس نے انہیں جیل کے قریب فیکٹری ناکہ کے مقام پر روک لیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پارٹی نے اس ہفتے کے شروع میں ملاقات سے انکار کے بعد دھرنا دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس کو یاد دلایا کہ مجھے پچھلی بار بھی روکا گیا تھا اور مجھے اس بار بھی روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے روکتے ہیں تو عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ تحریری طور پر بتائیں۔ انہوں نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے اور حکام کی جانب سے عدالت کے احکامات کی تعمیل نہ کرنے پر سخت سوال اٹھایا۔ انہوں نے حکام کی اس طرز عمل پر شدید تنقید کرتے ہوئے ایک مضبوط سیاسی بیانیہ اپنایا اور کہا کہ ایک صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر 25 ملین لوگوں کے نمائندے کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے حکام کو خبردار کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا آپ اسے پسند کریں گے اگر یہ کل کسی دوسرے صوبے میں کسی اور کے ساتھ ہو؟ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت کسی کو نہیں دی جا رہی، چاہے وہ ان کی بہنیں ہوں، ڈاکٹرز، وکلاء یا پارٹی قیادت۔ انہوں نے حکام کو فیصلہ کرنے کا کہا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور دھمکی دی کہ اگر وہ اس رویے کے ساتھ جاری رہتے ہیں تو ہم ایک حتمی آپشن لیں گے۔ اگرچہ انہوں نے اس حتمی آپشن کی تفصیل واضح نہیں کی۔ اس دوران PTI نے عمران خان کی قید کے دوران صحت کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ انہیں 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے ان کے خاندان اور وکلاء سے ملنے سے روکا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کے معاون زلفی بخاری نے رائٹرز کو بتایا کہ 4 نومبر کے بعد سے کسی نے بھی عمران خان کو نہیں دیکھا اور ملاقاتوں سے انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ بخاری نے کہا، ان کی صحت ہماری تشویش ہے، ہم ان کی غیر قانونی تنہائی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عمران خان کے خاندان کو فوری طور پر ان تک رسائی فراہم کرے۔ تاہم جیل کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ سابق وزیر اعظم کی صحت اچھی ہے
اور وہ انہیں کسی دوسری سہولت پر منتقل کرنے کے کسی بھی منصوبے سے واقف نہیں تھے۔ اس اہلکار نے میڈیا سے بات کرنے کا مجاز نہ ہونے کی وجہ سے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ نے رائٹرز کی جانب سے تبصرے کی درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ایک بین الاقوامی خبر جس نے امریکہ کی سیکیورٹی اور سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے محض چند بلاک کے فاصلے پر دن دہاڑے دہشت گردی کا ایک خوفناک عمل، نیشنل گارڈ کے 2 فوجی شدید زخمی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کو شر اور نفرت کا عمل قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ حملہ آور ایک غیر ملکی تھا جو افغانستان سے آیا تھا۔ اس حملے پر ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ پر کیا الزامات لگائے اور کس قسم کے سخت اقدامات کا حکم دیا، جانیے اس رپورٹ میں۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس سے محض چند بلاکس کے فاصلے پر بدھ کے روز ایک خوفناک دن دہاڑے حملے میں نیشنل گارڈ کے 2 فوجی شدید زخمی ہو گئے، جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دہشت گردی کا عمل قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے اس واقعے کو شر، نفرت اور دہشت گردی کا عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری پوری قوم کے خلاف جرم تھا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ وائٹ ہاؤس سے 2 بلاکس کے فاصلے پر ہونے والی اس فائرنگ کے بعد زیر حراست لیا گیا شخص ایک غیر ملکی تھا جو افغانستان سے امریکہ میں داخل ہوا تھا۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ یہ مشتبہ شخص 2021 میں ان بدنام زمانہ پروازوں پر امریکہ آیا تھا، جس کا اشارہ ان انخلاقی پروازوں کی طرف تھا جن کے ذریعے طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد 20 سالہ جنگ کے خاتمے پر افغان شہری امریکہ آئے تھے۔ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ افغانستان سے ملک میں داخل ہونے والے ہر غیر ملکی کا ازسر نو جائزہ لیا جانا چاہیے، اور کہا کہ اگر غیر ملکی یہاں رہ کر ملک سے محبت نہیں کر سکتے تو انہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے حملہ آور کی شناخت رحمت اللہ لکھنوال کے نام سے کی، جو ایک افغان شہری ہے۔ CNN کے مطابق لکھنوال نے 2024 میں پناہ کی درخواست دی تھی، جسے ٹرمپ انتظامیہ نے اپریل 2025 میں منظور کر لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز نے اعلان کیا کہ تمام افغان شہریوں سے متعلق امیگریشن درخواستوں پر کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے روک دی گئی ہے، اور انہوں نے زور دیا کہ ہماری سرزمین اور امریکی عوام کا تحفظ ہماری واحد توبہ اور مشن ہے۔ سابق صدر باراک اوباما نے اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور زخمی اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کے لیے دعائیں بھیجیں۔ اس واقعے کے بعد ٹرمپ نے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کو فوری طور پر واشنگٹن میں مزید 500 نیشنل گارڈ فوجی تعینات کرنے کی ہدایت بھی کی، اور کہا کہ یہ وائٹ ہاؤس سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہوا ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس وقت یہ حملہ ہوا صدر ٹرمپ فلوریڈا میں تھے، تاہم واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس کو مختصر وقت کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور کئی وفاقی اور شہری ایجنسیوں کے قانون نافذ کرنے والے اہلکار علاقے میں پہنچ گئے۔ واشنگٹن کی میئر موریل باؤزر نے اسے ایک ہی حملہ آور کی جانب سے منصوبہ بند فائرنگ قرار دیا۔ ڈی سی پولیس کے ایگزیکٹو اسسٹنٹ چیف جیفری کیرول نے بتایا کہ حملہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:15 بجے کے قریب ہوا، جب وہ 2 فوجی، ایک مرد اور ایک خاتون بڑے پیمانے پر نظر آنے والی گشت کر رہے تھے۔ کیرول کے مطابق حملہ آور کونے سے آیا، ایک ہتھیار نکالا اور بغیر کسی وارننگ کے نیشنل گارڈ کے ارکان پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجیوں کو متعدد گولیاں لگی اور وہ نازک حالت میں مقامی ٹراما سینٹرز میں زیر علاج ہیں۔ حملہ آور بھی زخمی ہوا تھا اور تحقیقات جاری ہیں کہ اسے کس کی فائرنگ سے چوٹ لگی، تاہم حکام نے تصدیق کی کہ کوئی اضافی مشتبہ شخص نہیں ہے اور اب کوئی جاری خطرہ نہیں ہے۔ ایف بی آئی اس واقعے کو ممکنہ طور پر بین الاقوامی دہشت گردی کا عمل کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور یہ جانچ کر رہی ہے کہ آیا یہ حملہ کسی غیر ملکی عسکریت پسند گروپ سے متاثر تھا، اگرچہ حکام نے ابھی تک کوئی حتمی محرک قائم نہیں کیا۔ لکھنوال کے ایک رشتہ دار نے NBC نیوز کو بتایا کہ مشتبہ شخص ستمبر 2021 میں امریکہ آیا تھا اور اس نے امریکی اسپیشل فورسز کے ساتھ افغان فوج میں 10 سال خدمات انجام دی تھی۔ رشتہ دار کے مطابق لکھنوال اپنی اہلیہ اور 5 بچوں کے ساتھ واشنگٹن کے بلنگہم میں رہائش پذیر تھا اور اس نے افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ لڑی تھی۔
رشتہ دار نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم وہ لوگ تھے جنہیں افغانستان میں طالبان نے نشانہ بنایا تھا. میں یقین نہیں کر سکتا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا. یہ حملہ مسلم کمیونٹیز میں بھی بے چینی کا سبب بنا ہے. ایک مسلم سیاسی کمنٹیٹر نے ڈان کو بتایا کہ اگر مشتبہ شخص کی افغان شہریت کی رپورٹ درست نکلی تو یہ پورے امریکہ میں مسلم کمیونٹیز کے خلاف ایک سخت رد عمل کو جنم دے سکتا ہے. واضح رہے کہ حملے کا نشانہ بنانے والے نیشنل گارڈ اہلکار ان دستوں کا حصہ تھے جنہیں اگست سے واشنگٹن میں تعینات کیا گیا ہے، جہاں وہ اسٹریٹ کرائم کا مقابلہ کرنے اور امیگریشن نافذ کرنے کے اقدامات کی حمایت کر رہے تھے. اور اب ایک نہایت ہی افسوسناک سانحہ. ہانگ کانگ میں ایک گنجان آباد رہائشی کمپلیکس میں لگنے والی آگ نے ملک کی تاریخ کے بدترین واقعے میں سے ایک کی شکل اختیار کر لی ہے. اب تک 55 سے زائد افراد کی ہلاکت اور تقریباً 279 رہائشی لاپتہ ہیں. پولیس نے اس سانحے کی وجہ تعمیراتی کمپنی کی انتہائی غفلت کو قرار دیتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. اس سانحے کی مکمل تفصیلات کیا ہیں اور ریسکیو آپریشن میں کیا مشکلات آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ہانگ کانگ کے شمالی ضلع تائپو میں واقع گنجان آباد رہائشی کمپلیکس وانگ فک کورٹ میں بدھ کی دوپہر کو لگنے والی آگ نے ایک بڑے قومی سانحے کی شکل اختیار کر لی ہے جو آج جمعرات کو بھی جزوی طور پر جاری ہے. یہ آگ شہر کی تاریخ کے بدترین آتش زدگی کے واقعات میں سے ایک ہے جس میں اب تک کم از کم 55 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ تقریباً 279 افراد لاپتہ ہیں. پولیس نے جمعرات کو ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آگ لگنے کی ممکنہ وجہ ایک تعمیراتی کمپنی کی انتہائی غفلت ہو سکتی ہے جس نے مرمت کے کام کے دوران غیر محفوظ اور قابل آتش مواد استعمال کیا. یہ کمپلیکس 8 بلاکس پر مشتمل ہے اور ہانگ کانگ جیسے شہر میں جہاں سستی رہائش کی شدید قلت ہے یہ 4600 سے زیادہ افراد کا گھر تھا. آگ لگنے کے 24 گھنٹے سے زیادہ گزرنے کے باوجود فائر فائٹرز کو شدید گرمی اور گھنے دھوئیں کی وجہ سے عمارتوں کی اوپر والی منزلوں تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے جہاں مزید رہائشوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے. ہانگ کانگ کے حکام نے آج سپہر تصدیق کی کہ 55 ہلاک شدگان میں ایک فائر فائٹر بھی شامل ہے جس کی لاش اپنے ساتھیوں سے رابطہ منقطع ہونے کے آدھے گھنٹے بعد چہرے پر جلے ہوئے زخموں کے ساتھ ملی. درجنوں افراد اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں 56 افراد شامل ہیں. ان میں 16 کی حالت انتہائی نازک اور 24 کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے. پولیس سپرنٹینڈنٹ ایلین چنگ نے بتایا کہ تقریباً 900 رہائشوں کو انخلا کے بعد 8 مختلف پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے. آگ اب بھی جاری ہے جس کے باعث جلے ہوئے بانس کے سہاروں کے ٹکڑے عمارت سے گر رہے ہیں اور شعلے کھڑکیوں سے باہر نکلتے ہوئے رات کے آسمان پر ایک ڈراؤنی نارنجی روشنی ڈال رہے ہیں. حکام نے اطلاع دی ہے کہ 7 میں سے 4 بلاکس میں آگ پر قابو پا لیا گیا ہے جبکہ باقی 3 میں کارروائیاں جاری ہیں. انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ آگ لگنے سے ان کے 2 تارکین وطن کارکن ہلاک ہوئے اور 2 زخمی ہوئے. ہانگ کانگ کی کرپشن سے نمٹنے والی باڈی نے بھی تزئین و آرائش کے کاموں میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. پولیس نے سانحے میں غیر ارادی قتل کے شعبہ میں تعمیراتی کمپنی سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں 2 ڈائریکٹرز اور ایک انجینئرنگ کنسلٹنٹ شامل ہیں. پولیس کے مطابق ان کے پاس یہ یقین کرنے کی وجوہات ہیں کہ کمپنی کے ذمہ دار فریقوں کی انتہائی غفلت کے نتیجے میں یہ حادثہ ہوا اور آگ بے قابو ہو کر پھیلی. تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ عمارتوں کو ایسے حفاظتی جال اور پلاسٹک سے ڈھکا گیا تھا جو شاید فائر سیفٹی کے معیار پر پورا نہیں اترے. اس کے علاوہ ایک غیر متاثر بلاک کی کھڑکیوں کو تعمیراتی کمپنی نے جو 1 سال سے مرمت کا کام کر رہی تھی فوم میٹیریل سے سیل کر دیا تھا. تائپو کے ایک رہائشی نے بتایا کہ مینٹیننس کی وجہ سے کھڑکیاں بند تھیں جس کی وجہ سے بعض رہائشوں کو آگ لگنے کی اطلاع پڑوسیوں کے فون کالز کے ذریعے ملی جو انخلا میں تاخیر کا سبب بنا. بانس کا سہارا جو روایتی چینی فن تعمیر کا حصہ رہا ہے مارچ سے حفاظتی وجوہات کی بنا پر ہانگ کانگ میں مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی موجودگی نے آگ کو تیزی سے پھیلانے میں ممکنہ طور پر مدد فراہم کی. اس سانحے میں متاثرین شدید صدمے کی حالت میں ہیں. 40 سال سے زیادہ عرصے سے کمپلیکس میں رہنے والے ایک 66 سالہ
سالہ رہائشی نے بتایا کہ وہ صرف اپنا سامان باندھ کر باہر نکل سکے اور اب وہ نہیں جانتے کہ آج رات کہاں سوئیں گے۔ ایک 52 سالہ خاتون اپنی بیٹی کی گریجویشن کی تصویر لیے روتے ہوئے اپنی بیٹی اور اس کے والد کی تلاش میں پناہ گاہ کے باہر بے حال تھیں، جو ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ایک آن لائن ایپ پر لاپتہ افراد کی رپورٹس جمع کرائی جا رہی ہیں، جن میں ساس لاپتہ یا چھت پر 33 سالہ مرد جیسی خوفناک تفصیلات موجود ہیں۔ یہ آگ لندن کے 2017 کے گرین فیلڈ ٹاور سانحے کی یاد دلاتی ہے، جس پر گرین فیلڈ یونائٹڈ سروائیورز گروپ نے ہانگ کانگ کے متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے آگ بجھانے اور جانی نقصان کو کم کرنے کے لیے بھرپور کوششوں کی ہدایت کی اور ہلاک شدگان پر تعزیت کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی پی ایم اسحاق ڈار نے بھی اس المناک واقعے پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے چین اور ہانگ کانگ کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس سانحے نے ہانگ کانگ میں جائیداد کی آسمان چھوتی قیمتوں اور حکومتی تعمیراتی منصوبوں کے حوالے سے سماجی عدم اطمینان کو مزید بڑھا دیا ہے، خاص طور پر دسمبر کے اوائل میں ہونے والے قانون ساز انتخابات سے قبل۔